جو گھر کی نعمت سے محروم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں ان کا ایک گھر بنانے میں. اور کیونکہ ہمیں بینگ این ABS ڈیولپر ایز اے کمپنی، ہمیں اپنے پاکستان کی عوام سے محبت ہے، ہمیں اپنے پاکستان کے لوگوں سے محبت ہے، اور ہم ان کے لیے جو ہے ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ ان کو ایک عمدہ سے عمدہ لائف اسٹائل دیا جائے، ان کو ایک بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، بہترین ایمینٹیز پرووائڈ کی جائیں، اور ان کے گھر بنانے کے اندر ہم اپنا کردار کریں، آسانیاں پیدا کریں. تھینک یو سو مچ. سہیل بھائی، یہ کیا فارمولا ہے کہ ABS ڈیولپر جو ہے وہ باقی ڈیولپرس کی طرح کسی بھی پراپرٹی ڈیلر کو کوئی پروڈکٹ سیل نہیں کرتا؟ دیکھیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم اینڈ یوزر تک جو ہے وہ پروڈکٹ کو پہنچائیں. اگر مجھے پانی کی ضرورت ہے تو میں پانی خریدوں گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے رہائش کی وہ خریدے. ہم ذخیرہ اندوزی پسند نہیں کرتے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ کلائنٹ تک جو ہماری پروڈکٹ پہنچتی ہے وہ اس ریٹ پہ پہنچتی ہے جس سے اس کو فیسلٹی ملے اور کلائنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. اگر درمیان میں 4 سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ تو پورا اس پروڈکٹ کے اندر سے جو ہے وہ پروفٹ یا پورا اس پروڈکٹ کے اندر سے جوس نچوڑ کے کلائنٹ تک پہنچائیں گے. تو اس نظام کے ہم خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب کلائنٹ تک چیز پہنچے تو اس میں رس ہو، کہ اگر کلائنٹ بیچنا چاہے کل کو آفٹر پوزیشن تو اس کو بہترین منافع ہو. ہم سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی کے خلاف ہیں، ہم سٹاکنگ کے خلاف ہیں. تو ہم ایسی کوئی بھی پالیسی نہیں امپلیمنٹ کرتے ABS ڈیولپرس کے اندر جس سے کوئی تھرڈ پارٹی. دیکھیں، گھر کی ضرورت ہے میری، 2 بندے بیچ میں ایڈ ہو کے پیسہ لگا کے مجھے 10 روپے والی چیز 15 روپے کی فروخت کریں گے تو میں ویسے ہی ایک ضرورت مند ہوں، تو 10 روپے کی چیز میرے لیے تو 15 کی ہو گئی. تو ہم چاہتے ہیں 10 کی چیز 10 روپے کی ہی ملے اینڈ کنزیومر کو. ہم اس میں درمیان کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں، جو ایک مارکیٹ مینیپولیشن ہوتی ہے، ہم اس کو روکتے ہیں. سہیل بھائی، ایک چیز بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں ہر دوسرا ڈیولپر جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کر چکا ہے مارکیٹ کے اندر، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک فراڈ ہو گیا، یہ بھی ایک فراڈ ہو گیا. تو ایسا کیا ہے کہ یہ سارا ممکن نہیں ہو پایا؟ جو اب تک ہم نے اسٹڈی کی ہے اسلام آباد کی مارکیٹ کو، پنڈی کی مارکیٹ کو، سود جو ہے نا تباہ کر گیا لوگوں کو. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ وہ سود جنگ ہے، سود جو ہے وہ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. تو سود میں سمجھتا ہوں ایک بہت تباہی مچا کے گیا ہے اس مارکیٹ کے اندر. لوگوں نے سودی کام کیا، منافع دیے پیسوں کے پیچھے، اپارٹمنٹ بیچے اور ان کا رینٹ آن کر دیا. اب اپارٹمنٹ ہوا میں اب بن ہی نہیں رہا، اس کا رینٹ جا رہا ہے. تو کچھ جو لوگ انویسٹرز تھے وہ بھی قصوروار تھے، انہوں نے لالچ میں آ کے جو ہے وہ اپنے پیسے ڈبوئے، پھنسائے. اور جو ڈیولپر تھا اس نے بھی جو سودی نظام امپلیمنٹ کیا اپنے نظام میں، تو وہ بھی تباہی کا شکار ہوا. کیونکہ سود میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی رہتی ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں جو سود کھاتا اس کو سزا نہ ملی ہو. تو سود کے بارے میں بہت کلیئر ہوں. ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن ہے. یو نو وی نو کہ پروجیکٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد بیک اینڈ پہ کتنی خواریاں، کتنی کھپتیں، کتنی کیوریز اور کتنی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر کے پروجیکٹ پہ کام شروع ہوتا ہے. آج صبح ایک کلائنٹ کی کیوری آئی ہے کہ یار میں نے تو 3 انسٹالمنٹس بھی جمع کر دی، آپ کام کب سٹارٹ کر رہے ہو؟ دیکھیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کلائنٹ کا اپنی جگہ سوال ویلڈ ہے اور اس کا حق ہے پوچھنا سوال، ہمارا حق ہے جواب دینا. الحمدللہ بیک اینڈ پہ اپروولز اور پلاننگز اور آرکیٹیکچر کا کام چل رہا ہے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی باریکی سے کام کو دیکھتے ہیں اس کی وجہ کہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر ہزاروں زندگیوں نے بسنا ہے. اس کا ایک ایک نقطہ ہم نے بہت ہی کیئرفلی جو ہے ڈیزائن کیا ہے، بہت ہی کیئرفلی اس کی MEP ڈیزائن ہوئی ہے، الیکٹرک ڈیزائن ہوئی ہے، آرکیٹیکچر ڈیزائن ہوا ہے، اسٹرکچر ڈیزائن ہوا ہے. ہم کوئی بھی لوپ ہول نہیں چھوڑ سکتے. ایک غلطی ہو جائے یا ایک چیز میں آبجیکشن آ جائے تو پوری بلڈنگ کا ڈیزائن چینج ہوتا ہے. تو وہ ملٹیپل ٹائمز ہوتے ہیں، ہر پروجیکٹ کے اندر ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی بات نہیں. جو ہماری 3 دفعہ ریویژنز ہو چکی ہیں. دیکھیں، کوئی اگر چینج آتی ہے تو کرنی پڑتی ہے، یہ ہر ڈیولپر کو کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. جو ٹائم فریم ہم نے دی ہے اس ٹائم فریم سے پہلے انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ.